بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت پیارا موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، من مسح راس یتیم فلاح بکل شعر عشر حسنات، کہ جو کوئی مومن مسلمان بندہ کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ایک دست شفقت پھیرتا ہے، سادہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، فلاح بکل شعر عشر حسنات۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ پھیرنے والے کو ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے سامعین و ناظرین، کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اس پر اجر و ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں۔ اس کو اگر کپڑے لے کر دیں گے کسی یتیم کو اور اس کی خدمت کریں گے، اس کا ثواب کہاں تک پہنچے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ محفل میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ محفل میں آ کر حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، بہت مصیبت زدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، بات کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیک السلام، میرا بیٹا آج 3 دنوں سے لاپتہ ہے، میں نے بہت تلاش کیا، بڑی کوشش کی کہ وہ مل جائے، مگر یا رسول اللہ وہ نہیں مل رہا، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ کرے وہ مجھے مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کرم اللہ کی بارگاہ میں دراز کرنے والے تھے کہ حاضرین میں سے ایک شخص بول پڑا، اے اللہ کے پیارے رسول، میں اس شخص کو اور اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، اس کے بیٹے کو پہچانتا ہوں، وہ فلاں کھجوروں کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ لفظ سنا تھا، وہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ اس محفل سے اٹھا اور بھاگ کر جانے لگا۔ جب اس نے چند قدم ہی بھرے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلوا لیا، فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ آ گیا، بیٹھ گیا، تو میرے آقا نے فرمایا، برادرم، بات یہ ہے، وہاں جا کر جب تیرا بیٹا تجھے مل جائے تو اس کو میرا بیٹا، میرا چاند، میرا لال، میرا نور نظر، میرا لخت جگر اور میرا رشک کمر جیسے الفاظ کہہ کر نہ پکارنا۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، تو میں اس کو بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ وہ میرا بیٹا ہے تو بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارنا، کیا اس میں برائی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برادرم، بات یہ ہے، وہاں ان بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی ہو، کافی سارے بچے کھیل رہے ہوں گے، ان میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب وہ تمہاری پیار و محبت کو دیکھے، جب تم اس کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، سینے سے لگاؤ گے، اس کے ہاتھ پاؤں چومو گے، میرا لال، میرا چاند، میرا نور نظر کہہ کر پکارو گے، ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کے دل میں خیال آ جائے، آج اگر میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے میرا چاند کہہ کر پکارتا، وہ بھی مجھے نور نظر اور رشک کمر کہہ کر سینے سے لگاتا، میرے زلفوں کو سہلاتا، میرے بالوں کو صاف کرتا، میرے رخساروں کو بوسہ دیتا، وہ بھی مجھے اس طرح کا پیار و محبت کا اظہار کرتا، مجھے اپنی گودی میں بٹھا لیتا۔
ہو سکتا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا اس بات کا تم نے خیال رکھنا ہے، بچوں کے سامنے اس طرح نہ کرنا۔ تو عزیز ناظرین و سامعین، آپ کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو آس پاس میں دیکھ لیا کریں کہ کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں بچوں سے عرض کرتا ہوں، جب وہ کوئی چیز کھایا کریں، کنٹین پہ، کسی دکان پہ، کسی شاپ پہ جایا کریں، زندگی کے میدان میں جہاں بھی زندگی بسر کر رہے ہوں، چاہے وہ سکول ہے، چاہے وہ دفتر، چاہے وہ گھر، آس پاس میں دیکھ لیا کریں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرپ پہ جاتے ہیں، آج کل موسم ہے تو بچے ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی بچہ مسکین اور یتیم ہو، اس کے والدین اس دنیا میں حیات نہ ہو، یا وہ غریب ہو اور اس کے والدین نے بڑی مشکل سے بس کا کرایہ ادا کیا ہو، اور بیچارے کے پاس جھولے لینے کے لیے، وہاں مشروبات پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، مالی فراوانی نہ ہو، تو ذرا اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو الغرض ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، سب نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیا کریں، کہیں کوئی یتیم بچہ تو نہیں کہ جس کی خوشیاں ادھوری رہ رہی ہوں اس کی غربت کی وجہ سے اور اس کے یتیم پن کی وجہ سے۔ تو خاموشی میں اس کی مدد کر دیا کریں، 2-4 بچے مل کر اس کو کنٹین پہ کوئی چیز کھلا دیا کریں، ٹرپ پہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی مالی مدد کر دیا کریں، اور دوسروں کو اور اس کو محسوس تک نہ ہو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہمارا قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے، ہماری حدیث ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ غرباء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یقیناً اگر ان کا دل ٹوٹ گیا، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، اذا بکل یتیم اہتز عرش الرحمن، جب یتیم بچہ اس دنیا میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ تو یقیناً ہر محلے میں، ہر سکول میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی یتیم ہوتا ہے، تو ذرا خیال کر لیا کریں۔ والدین کو بھی چاہیے اور نوجوانوں کو بھی چاہیے اور بچوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کو ہم یقینی بنائے کہ کسی یتیم کی دل آزاری نہ ہو۔ آس پڑوس میں دیکھ لیا کریں، کوئی ایسا بچہ تو نہیں جس کے دل کے ارمان پورے نہ ہو رہے ہوں، اور ہم خوبصورت کپڑے پہن رہے ہوں، ہم خوبصورت کھانے کھا رہے ہوں، اور وہ بیچارہ ہمارا منہ تک رہا ہو۔ تو اس بات کو ہم نے لازماً اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے میرے ناظرین و سامعین جو بھی سن رہے ہیں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کسی یتیم کی دل آزاری نہ ہو، کسی یتیم کی شکستہ دلی نہ ہو، ورنہ عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔